سب کو ایکول رائٹس دیں تو اس قابل کون ہے جس کو ایکول رائٹس ملے؟ ڈیموکریسی یہ خالی ایک انسٹرومنٹ ہے، نہ اس کا اپنا کوئی فلسفہ ہے، نہ اس کی اپنی کوئی حیت ان اس مورل سینس ہے. یہ اگر امورل لوگوں کے پاس گیا تو امورل قوانین آئیں گے، مورل لوگوں کے پاس گیا تو مورل قوانین آئیں گے. خلافت از the shortest possible way to implement the quickest way to implement اللہ تعالیٰ کا قانون امپلیمنٹ کرنے کا quickest swift way ہے. ہمیں پہلے ہی پتا کہ زیادہ تر لوگ جانوروں کی حد تک سیلفش اور گناہگار ہو چکے ہیں. تو جب اس لیول کے لوگوں کی عوام ہوگی تو ان کو طاقت دینے والا سسٹم جو ہے نا وہ بے وقوفانی. اسلام کے اندر کچھ لوگوں کے نزدیک جو تقریباً 200-300 سال میں ایک پورے کا پورا نظریہ جو ہے وہ پروان چڑھ چکا ہے کہ کس طرح اسلام کے اندر خلافت ہے، یعنی ملکیت ہے، یعنی وہ چیز ہے کہ جو کہ فار رائٹ ہے. اسلام کے اندر جمہوریت کی آواز بہت کم ہے. جمہوریت کے سائل الدین صاحب جو مخالف نظر آتے ہیں، لیکن کس حد تک جمہوریت ہے اسلام کے اندر، اور یہ جمہوریت کا کانسیپٹ ہم نے کہاں سے لیا؟ پھر اسلام کے اندر یعنی پورے اسلامی نظام کے اندر اسلامک قوانین اور کچھ ایسے احکامات ہوتے ہیں جو حکومت کے ہوتے ہیں، جو کہ پہلے تو نہیں تھا لیکن اب ہو چکا ہے. اس کے درمیان ڈیفرنس کیا ہے؟ یعنی ایک اسلامی تعلیمات ہے، ایک حکومت کے سارے کے سارے نظام ہیں، وہ اگر آپس میں ٹکراتے ہیں تو پریویل کون سا نظام کرنا چاہیے؟ اور پھر اسلام کے نظام کے اندر جو حکمران ہے جس کو عوام الیکٹ کرتی ہے یا پھر جس طرح پارلیمنٹ ہے یہ الیکٹ کرتی ہے، آپ سسم کے دور کے اندر کیا صورتحال تھی ریاست مدینہ میں، اور اس کے بعد یہ سارا نظام جو ہم نے بورو کیا ہے اس کے اندر جو اسلامک لیڈر ہوتا ہے، یعنی اسلامی نظام کے اندر جو ایک لیڈر ہوتا ہے جسے وزیر اعظم کہہ لیں یا حکمران کہہ لیں، اس کی حیثیت کیا ہے، سارے ادارے اس کے کتنے تابع ہیں اور اس نے کس طرح ریگولیٹ کرنا ہوتا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں ڈسکس کرتے ہیں. ساحل ادیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ساحل ادیم صاحب، سب سے پہلے اسلامک پولیٹیکل فلاسفی یہ اس دن سوال تھا، یہ سوال رہ گیا تھا، اس سے آغاز کریں گے. سر اسلام کا فلسفہ جو ہے نا وہ تو اللہ کا قانون دنیا پہ نافذ کرنے کا نام اسلام ہے. ٹھیک ہے، یہی وعدہ آدم علیہ السلام نے لیا. اللہ تعالیٰ نے جب کہا نا اپنے آپ کا خلیفہ نامزد کیا، تو آبویسلی اس کا مطلب ہے کہ سرٹن اتھارٹی اللہ تعالیٰ نے جو دی ہے خلیفہ کا. اور بھی بڑے اللہ تعالیٰ الفاظ استعمال کر سکتے تھے، مگر اپنا ہی نائب بنانا، اپنا وائس رائے بنانا نیچے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام کا پراپر اب اسٹیبلشمنٹ نیچے کرنے کے لیے انسان کو نیچے بھیجا اللہ تعالیٰ نے، آدم علیہ السلام کو. چونکہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی ساتھ دی، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ تمام نبی بھی جس طریقے سے اپنی پوری کی پوری اسٹیبلشمنٹ کرتے ہیں پولیٹیکل سسٹم کی، اس طریقے سے ہمیں آدم علیہ السلام سے ہی انہیریٹنس ڈائریکٹلی لینی پڑے گی. اب کوئی ایک بھی نبی ایسا نہیں جس نے کوئی اور کام کسی اور طریقے سے کام یا کوئی اور نظام لے کے آیا ہو. جب بھی کوئی نبی آیا اس نے اللہ تعالیٰ کا ہی نظام تھا، اور کچھ ایسے رسول بھی آئے جنہوں نے کتاب سے لوگوں کو ٹرین بھی کر دیا کہ چلو اب تمہیں کوئی یہ نہ ہو کہ میرے بعد کیا ہوگا، یہ لو کتاب دے کے جا رہا ہوں. کوئی بھی سسٹم ایسا ہو، کوئی بھی سسٹم، چونکہ ہم اس وقت پیدائشی ڈیموکریٹس ہیں، سارے پیدائشی ریپبلکنز ہیں، تو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ اس کے علاوہ تو کوئی انتظام ہو نہیں سکتا ہے. ہسٹری کی کتابیں دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جی وہ خلافت کا انتظام تھا، تو وہ خیر وہ تو 30 سال تھا، اس کے بعد ایک بادشاہت شروع ہوئی تھی ہماری، تو ہمیں ایک ڈسوننس کریٹ ہو جاتی ہے، پراپر ڈسوننس، کہ یہ پھر دونوں میں سے کیا چوز کیا جائے، اتنی کنفیوژن پھیل جاتی ہے. تو اس کی آسان ترین جو ترکیب ہے سمجھنے کی وہ میں سب کو بتا دوں، تاکہ آپ سب کو اس پروگرام کے تھرو پوری دنیا کو جو سنے اس کو پتا ہو کہ یوتھ کی مائنڈ ڈیولپ کیسے کرنی ہے پالیٹکس میں. اسلام نے بہت آسان کر کے بتایا کہ قانون کتاب میں، اور کتاب محفوظ تو قانون بھی محفوظ ہے، اس لیے اب قانون جیسا بھی ہے جو بھی کتاب میں ہے وہ اب آپ نے نافذ کرنا ہے. یہ ایک بحث ہو سکتی ہے کہ کتاب صحیح ہے کہ نہیں ہے، تو چلیں وہ بحث کر لیں گے، مگر اگر کتاب صحیح مانتے ہو تو وہ قانون عزیز نیچے لے کے آنا پڑے گا. تو خلافت کا جو لفظ انہیریٹنس میں ہمارے ملا ہوا ہے اور اس کے گرد جو بھی آلودگی پھیلائی گئی ہے اور پراپر منظم کاوش سے پھیلائی گئی ہے کہ اس میں کوڑے پڑتے ہوں گے، ہاتھ کاٹتے ہوں گے، گردنیں کاٹتے ہوں گے، ہر وقت عورتوں کو بھی کوڑے پڑیں، آدمی کو بھی کوڑے پڑیں، اور کسی بھی قسم کی ہیومر آف لائف جو ہے نا وہ چوس لی گئی ہے اس کانسیپٹ کے اندر سے، وہ ایک سیکنڈ کے لیے سائڈ پہ کریں.
میں ویسے ان دا فلسافیکل پوائنٹ آف ویو خلافت کا کانسیپٹ بتا دوں کہ خلافت از دا شارٹیسٹ پاسبل وے ٹو امپلیمنٹ دا کوئکسٹ وے ٹو امپلیمنٹ اللہ تعالیٰ کا قانون امپلیمنٹ کرنے کا کوئکسٹ سوئفٹ وے ہے. کیونکہ زیادہ تر لوگ جب اسلام پہ نہیں ہوں گے تو کوئی ایک ایسی فورس چاہیے ہوگی جو کہ چاہے وہ کسی بھی طریقے سے آئی ہوئی ہو, مطلب وہ آرمی کے تھرو ہو یا کنونس کر کے ہو, انفلوئنس کر کے ہو, تھاٹ بلڈ کر کے ہو, یا پھر بائی فورس تلوار کے زور پہ آئی ہوئی ہو, وہ اللہ کا قانون نافذ کرتے ہی یہ دونوں کام کر دے کہ نیچے پھر اگلی جنریشن کو تھاٹ بلڈ کرے, کنونس کرے, انفلوئنس کرے اور اپنی پائیداری کا انتظام کرے, اپنی مینٹیننس کا انتظام کرے کہ وہ آگے چلتی رہے. کیونکہ ہر وقت تو تلوار نہیں چل سکتی نا, کتنی دیر تلوار چلائیں گے. تو خلافت تلوار سے مبرہ ہے. خلافت تب ہوتی جب جمہور, زیادہ تر عوام ابھی اس فہم تک نہ پہنچے ہوں تو اس پر 1 یا 2 یا 10 یا 20 ایسے شورا کے علم بردار ہوں جو کہ اللہ تعالیٰ کے قانون کے علم بردار ہوں, وہ نامینیٹ کر دیے جائیں. اب یہی بات اگر آپ کسی اور سسٹم کے تھرو بھی امپلیمنٹ کروا سکیں تو کروا دیں. میں ڈیموکریسی کے ایز از خلاف نہیں ہوں, میں ہیومن مورل سٹرکچر کی ڈیٹیریشن کا بہت عینی شاہد ہوں. ہم سب کامن سینس کا کوئی بھی بندہ رکھتا ہوگا اس کو پتہ ہوگا کہ بھئی ہیومن مورل ڈائیگرام, مورالٹی کی جو ہماری اخلاقی اور ایمانی اقدار ہیں وہ زمین کی طرف جائی جا رہی ہیں, پلمٹ ہو کے ہم زمین دوز ہو چکے ہیں. اور اس کے بعد ہم لوگوں کو طاقت دینے کی ایک نئی انسٹرومنٹیشن لے کے آئے کہ ڈیموکریسی ہونی چاہیے. تو ہمیں پہلے ہی پتا کہ زیادہ تر لوگ جانوروں کی حد تک سیلفش اور گناہگار ہو چکے ہیں. تو جب اس لیول کے لوگوں کی عوام ہوگی تو ان کو طاقت دینے والا سسٹم جو ہے نا وہ بے وقوفانی, وہ چاہے وہ غیر مسلم ہی کر رہے ہوں اپنے لیے ہی, امریکہ میں کر رہے ہوں, برازیل میں کر رہے ہوں, چاہے چلی میں کر رہے ہوں, وہ اپنی تباہی کا انتظام ہی کر رہے ہیں. بیکاز مورل فائبر نیچے جا رہا ہے. اب ہیومن مورل فائبر نیچے جائے گا اور ہیومن انڈیویجول کو طاقت مل رہی ہوگی تو ایک بہت بڑا ایٹم بم بن رہا ہوگا نا, کامن سینس کی بات ہے. سو اس لیے آپ کو میں اس لیے ڈیموکریسی کے خلاف ہوں. ورنہ اگر جمہور عوام جو ہے وہ اللہ والے ہوں اور متقی ہوں تو ڈیموکریسی سے بھی وہی والے نتائج آنے ہیں جو اللہ کا ہی قانون لے کے آئیں گے لوگ. ٹھیک. اور خلافت ہی کی شکل نکلے گی. ہم نے جو مرضی پرائم منسٹر, صدر, کیبنٹ, کنیسٹ بنا دیں, وہ اللہ کے قانون بنائیں گے تو ہم لوگوں کا وہی والا کام ہو رہا ہوگا. کوئی ایک بھی مولوی, کوئی ایک ملا, کوئی ایک مجاہد, کوئی ایک دائی کمپلین نہیں کر سکے گا کیونکہ قوانین اللہ کے ہوں گے. تو ڈیموکریسی یہ خالی ایک انسٹرومنٹ ہے, نہ اس کا اپنا کوئی فلسفہ ہے, نہ اس کی اپنی کوئی حیت ان اس مورل سینس ہے. یہ اگر امورل لوگوں کے پاس گیا تو امورل قوانین آئیں گے, مورل لوگوں کے پاس گیا تو مورل قوانین آئیں گے. کامن سینس کی بات ہے کیونکہ آپ نے ان فرد کو انفرادی طور پہ طاقت دے دی ہے ایکول. ناؤ چونکہ ہمیں پتا ہے کہ زیادہ تر لوگ, اب نبی علیہ السلام نے جب یہ حدیث ارشاد فرمائی نا کہ میرا زمانہ بہترین زمانہ ہے اور اگلا ہر زمانہ پچھلے سے بدتر ہوگا, تو اب ہمیں خود بھی پتا ہے, ہسٹری بھی جس نے سرسری بھی پڑھی ہونا اس کو بھی پتا ہوتا ہے کہ اب مورالٹی کی پچھلے 1000-1500 سال سے مورالٹی کی حالات کا بد سے بدتر ہوئی جا رہے ہیں. اور اگر ہم جس مرضی فلسفی سے انسپائر ہو کے ایبسولوٹ پاور اور ایکوالٹی آف پاور, ہلکا سا کمیونزم کا فلیور, ہلکا سا سوشلزم کا فلیور, ہلکا سا کیپٹلزم کا فلیور, یہ سارا مکسچر بنوں کے اپنی ماڈرنزم یا پوسٹ ماڈرنزم کے فلسفے کے تابع آ کے یا کسی ایک کتاب پڑھنے کے بعد یا آرٹیکل پڑھنے کے بعد کوئی اپیفنی آئے اور کہ نہیں سب کو ایکول رائٹس دیں, تو اس قابل کون ہے جس کو ایکول رائٹس ملیں؟ یا تو نا لوگ اس قابل ہوں کہ ان کو وہ رائٹس ملیں کہ جو کہ کرٹیکل ڈیسیژن میکنگ میں اپنا ویٹ ایکوفائک رکھنے کی اوقات بھی رکھتی ہوں. مگر نہیں ہے نا, عام عمومی بندہ اس قابل ہے کہ اس کو اتنے بڑے ڈیسیژن میکنگ رول میں حصے داری دی جائے. وہ تو 1 روپیہ ملے گا تو 2 مار لے گا. آج کل تو یہ حالات ہیں, بندہ مارنے کے لیے 500-500 روپے کے ریٹ لگے ہوئے ہیں. پاکستان کی بات بتا رہا ہوں. ان لوگوں کو ہم وہ والی اگر ایکول رائٹس دے رہے ہیں کہ جتنے متقی اسی پوائنٹ کے اوپر یہ پوائنٹ نہ نکل جائے, بڑا اہم پوائنٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک عام آدمی کو ایکول رائٹس دے دیے جائیں, یعنی کہ وہ اپنے ووٹ کی طاقت استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو الیکٹ کرے, وہ بنے کیبنٹ, اور اس کے بعد مورالٹی ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے تو امورالٹی حکمرانوں میں آئے گی اور حالات اس طرح کے ہوں گے. خلافت کے اندر آپ نہیں سمجھتے کہ خلافت کے اندر لوگ اپنا رائٹ استعمال نہیں کرتے تھے, اور آج کے دور میں اگر وہی فینومینا خلافت والا اپلائی کر دیں رادر دین کہ ووٹ کی طاقت ہو تو امورالٹی تو آ گئی ہے, تو یہی لوگ پھر خود کو خلیفہ سمجھیں گے اور بیٹھ جائیں گے, تو یہ زیادہ خطرناک نہیں ہوگا؟ اس لیے زیادہ خطرناک نہ ہو, عوام تک جائیں, ایٹ لیسٹ کچھ لوگ تو بہتر ہو سکتے ہیں نا, سارے کے سارے تو جاہل نہیں ہے عوام میں بھی.
سر زیادہ تر لوگوں کو ڈیموکریسی جو ہے نا یہ وہ انسٹرومنٹ ہے جو عوام کی کثرت کو پاور دے دیتی ہے نا. مائنورٹی تو ہر جگہ پہ ہوتی ہے, ڈیموکریسی میں بھی مائنورٹی کیا اوقات ہوتی ہے, جو پاور میں ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اس کے پاس زیادہ تر لوگوں کے ووٹ ہیں, یہ ہے نا. وہ ایک الگ کہانی ہے کہ ہمارے ملک میں تو وہ بھی نہیں ہوتا نا, الیکشن ہی رگڈ ہوتے ہیں ہمارے. تو یہ تو بھائی تو وہ WWF کی کشتی نہیں ہوتی, اس طرح کے ہمارے حالات ہیں. کیوں اپنے آپ کو ہم ڈھکوسلے دے رہے ہیں کہ ہم الیکشن میں اتنے لوگ ووٹ دینے آئیں گے تو کتنا بڑا جلسہ ہے. WWF کے جتنے مرضی بڑے فین ہو کسی ریسلر کے, جیتنا اس نے جو کہ رگ ہوا ہوا ہے. تو یہ والی کہانیاں تو صاف ثبوت دے دیتی ہیں کہ ڈیموکریسی ہمارے لیے اگر کسی جگہ ہو بھی ہمارے لیے وہ سولوشن نہیں ہے. ٹھیک ہے, مگر چلیں یہ تو ایک الگ بحث ہے. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جس کو پھر دل چاہے گا خلافت بن جائے گا, تو یہی ہوا ہے ہمارے یہاں بھی, یہی ہو رہا ہے. جس کا دل چاہے خلافت ہی کر رہا ہے, وہ جو دل چاہتا کر لیتا ہے. جس کے ابھی وہ میں اگر پرائم منسٹر بناؤں تو میری پوری فیملی کو کوئی نہ کوئی پوزیشن بھی مل جائے گی. یہ کیا ہو رہا ہے, یہ بادشاہت کا نظام نہیں تو کیا ہے. خلافت ایک بڑا پاک لفظ ہے. یہ فرق جو خلافت اور بادشاہت کا نا, یہ آپ نے آگے یوز کیا تھا کہ پہلے خلافت تھی اور اس کے بعد بادشاہت آ گئی. اس کا جواب دیجیے گا. ان کا جو دوسرا بڑا سوال اہم تھا, اس کو میں ذرا دور خلافت کے اندر لے کے آ جاتا ہوں کہ ایک عورت جو ایک مرد ہے شادی شدہ, اس نے دوسری عورت کے ساتھ ناجائز تعلقات بنایا. تو آپ کو پتہ ہے کہ اس دور کے اندر کوڑے تک مارنا اور سنسار کرنا یہ سزائیں تھیں جو آج کے دور میں بہت ہی زیادہ پرتشدد نظر آتی ہیں ماڈرن ورلڈ کے اندر. تو یہ سزاؤں کی وجہ سے پھر وہی سوال کہ انہی رولز کی وجہ سے اس میں امینڈمنٹ کی جا سکتی تھی, یا امینڈمنٹ نہیں کی تو ہم نے پورے نظام کو ہی پیچھے پھینک دیا. بہت پہلی بات کی آپ نے. یہ پتہ ہے اصل میں نا سزاؤں کی جو لاجک اور جو ریشنل اور فلسفی آف دا پنشمنٹ ہے نا, وہ بتائی نہیں جاتی. سزا بڑی آسان تھی کہ کوارا بندہ اگر جب تک, پہلی بات تو یہ کہ زنا ثابت ہونے کی بات ہے. ویسے اگر اینی تھنگ ایلس فورنیکیشن ہو رہی ہے مگر اڈلٹری نہیں ہو رہی تو کوئی سزا اس طرح کی سزا نہیں ہے نعوذ باللہ, بلکہ سزا کیا نماز پڑھنے کا حکم ہے. ٹھیک ہے, کہ نمازیں پوری کرو ان سے کو. تو اگر کوارا بندہ کرتا ہے تو پھر اس کو کوڑے ہیں, اور شادی شدہ بندہ کرتا ہے تو پھر رجم ہے. دیکھیں سینس دیکھیں کہ ایک بندے کے پاس آپشن ہے کہ تو حلال طریقے سے کام کر, مگر تو جان کے حرام طریقے سے کرتا ہے تو پھر سزا دینی مست ہے. اب سزا کیوں ہے, اتنی خوبصورت سینس ہے کہ جو ہے نا اس وقت ڈیموکریسی کے خواہاں کیپٹل پنشمنٹ کے اگینسٹ کے قتل کیوں کرتے ہیں مسلمان, گردن کیوں مار دیتے ہیں یا whatever. اب آج کل سے زیادہ ضرورت تو کسی اور چیز کی ہے نہیں کہ اگر آپ نے قتل کے بدلے قتل نہ کیا, پھانسی کی سزا بند کر دی, یا زنا شادی شدہ بندوں کے زنا کرنے کے اوپر رجم نہ کیا, ٹھیک ہے, تو پھر کہاں جا کے لمٹ ڈرا کروں کہ کیا چیزیں الاؤں ہیں, کیا چیزیں نہیں الاؤں. whose sister is safe then. سمجھنے کی کوشش کریں کہ جب اگر قتل کی سزا قتل نہیں ہوگی نا, عمر قید ہو جائے گی. فار ایگزامپل جو یہ کرتے ہیں نا, یہ انسانیت کے خواہاں بیٹھ کے قتل پھیلا رہے ہیں دنیا میں, تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا یہ انسانیت کی بقا اس سزا کے اندر رکھی ہم نے, ورنہ کھلی چھوٹ دی جائے کہ تو ہر بندہ دوسرے بندے کو مار دے گا, بہانا تو ہر ایک کے پاس ہوتا ہے. اور اس کے بعد کیا ہوگا, 14 سال جیل میں ڈالوں گا, میری کون سی کوئی سوشل لائف ہے, میں تو ویسے ہی سائیکو مشہور ہوں. سو جب تک آپ کو موت کا ڈر نہیں ہوگا تب تک آپ اگلے کو بھی موت کا ڈر نہیں ڈالیں گے یا پھر کمٹ نہیں کر دیں گے مرڈر. بالکل اسی طریقے سے معاشرے میں اگر لوگوں کی بہنوں کی سیفٹی آپ نہیں رکھ سکتے تو آپ کو کوڑے پڑنے چاہیے. اور اگر آپ شادی شدہ ہیں اور اس کے بعد بھی آپ کسی اور عورت کے اوپر اس طرح حملہ آور ہوتے ہیں تو پھر تو بہت اچھی بات ہے, آپ کو معاشرے سے ہٹا دیا جائے کیونکہ پھر لوگوں کی عورتیں آپ سے سیف نہیں ہیں. سو یہ دس از the best possible thing for the human society. یہ 7 ارب لوگوں کی بقا کے لیے سزائیں آتی ہیں. اور بڑا بہترین تھا, ان سزاؤں کے اندر امپلیمنٹیشن نہیں کی بلکہ پورے سسٹم کو ہی پیچھے کر دیا. چلیں شعیب صاحب, آپ سوچیں کہ اگر ایک آپ بچپن میں نا بچے سے بھی اگر سزا کانسیپٹ نکال لیں گے نا تو بچہ بھی ادھم مچا دے گا دنیا میں. ہم نے بڑے بڑے ڈاکوؤں سے سزا کا کانسیپٹ نکلوا دیے کیونکہ دنیا سے نا لا میں امینڈمنٹ کر دو کہ نہیں کیپٹل پنشمنٹ ہٹا دو, اور یہ کیا کوڑے مار رہے ہیں. اور اگر کوڑے نہیں ماریں گے تو آپ کچھ اور انسٹرومنٹ نکال لیں, سزا تو نہ ختم کریں. سو بات آسان سی ہے. if there is a bigger group of people جو زیادہ تر لوگ ہیں اور وہ خود چاہتے ہی نہیں ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب کی اصول آئیں یا علی بن ابی طالب کی جو تھاٹ ہے وہ دنیا میں پروپیگیٹ ہو, وہ ان لوگوں کی سب کی تھاٹ. دیکھیں میں آپ کو سچی سی بات بتا رہا ہوں, آن ایئر رائٹ ناؤ, آئی پرسنلی لو عمران خان's intent. Okay, not practical.
not at all, but I am very well aware, اور یہ اس کا قصور نہیں ہے، اس کے ہم سب کے ماں باپ کا قصور ہے کہ ہم فلسفے میں اللہ تعالیٰ کو سینٹرلائز نہیں کرتے تھے کبھی بھی بچپن سے. اب جب بھی آپ سینٹرلائز فلسفے میں اللہ تعالیٰ کو کرتے ہیں تو وہ بندہ پھر یورپین یا امریکن یا پھر ورلڈ گلوبل کنسنسس کے اوپر اپنے آپ کو جھکاؤ نہیں رکھتا، وہ صرف اللہ تعالیٰ کے اصولوں پہ جھکاؤ رکھتا ہے. اور یا پھر کیا کرتا ہے، مارا جاتا ہے یا اٹھا لیا جاتا ہے یا مر جاتا ہے، تو مر جائے. مطلب اور کیا کرنے ہیں آپ، مطلب پرائم منسٹر سے اوپر کون سی سیٹ ہے آپ کی، اس کے بعد کیا چاہتے ہیں آپ؟ اب آپ کو مل گئی ہے، آپ دنیا میں اور کیا چاہیے آپ کو؟ اب آپ کا کام ہے کہ اب وہ تمام جھکاؤ سے ہٹیں اور اللہ کے اوپر جھکاؤ کر دیں. مگر نہیں، گلوبل کنسنسس لینا ضروری ہے ان سب کا. نواز شریف نے بھی گلوبل کنسنسس کے پیچھے میجر ایکشنز کیے، عمران خان نے بھی میجر ایکشنز کیے، اس سے پہلے مشرف، وہ تو مجھے لگتا تھا امریکہ کا ہی کوئی اسٹیٹ میں رہ رہا ہوں میں جب مشرف ادھر تھا. تو اور آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہے نا مشرف کی، جس میں وہ ترلے کر رہا ہے امریکن چانسلر کے اور سینیٹر کے کہ پٹ می بیک انٹو پاور، پٹ می پلیز پٹ می بیک انٹو. وہ ویڈیو وائرل ہو گئی تھی. ان لوگوں کی تمام تر ڈیپر انگین فلسفی میں جو ڈر ہے نا، ڈر، وہ مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آیا. میں بات کروں گا ان میں سے کسی ایک سے تو پوچھوں گا کہ تمہیں وٹ یو وانٹ، کہ 50 سال تک تمہیں ہر وقت پاور میں رکھا جائے، کیا وٹ از اٹ دیٹ یو وانٹ؟ ڈر کس بات، کیا چیز چلے جانے کا ڈر ہے؟ اب سب کچھ مل گیا تو کیا ایسا کیا ہے اب چلا جائے گا؟ جو ملا شاید وہ چلا جائے گا جو بھی ان کے پاس سے چلا جائے گا. دیکھیں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایک 18 سال کے لڑکے کو نا زندگی کا شادی والے دن میں موت کا ڈر ہو، سمجھ آتی ہے. 70 سال کے باپوں کو یہ پہلے بھی ایک وہ والی ایک سپرفیشل نہیں بلکہ ڈیپر نیڈ ہے ان کی، جو سپرفیشل فلسفی کی طرف سجدہ کر دیتی ہے. سو آئی ایم اگینسٹ ناٹ ڈیموکریسی. اچھا، یہاں پہ ایک اور سوال میرے ذہن میں آ گیا. ایک حکمران کی ایجوکیشن اور عوام کی ایجوکیشن، یہ دونوں ہی ضروری ہیں، لیکن زیادہ ضروری کس کی ہے؟ یعنی حکمران ان پڑھ ہوگا، وہ کہتے ہیں کہ ایک بڑا مشہور سارا لوگ یوز کرتے ہیں، جیسی رعایا ویسا ہی حکمران. اس کے اوپر بھی آپ نے بتایا، قرآن پاک سے لوگ لے کے اس چیز کو دیتے ہیں، ریفرنس دیتے ہیں. تو جی ساحل صاحب دیکھیں، ایجوکیشن چھوڑیں، فلسفی جو ہے نا، فلسفی یہ بچپن میں طے ہو جاتی ہے. پھر بندہ شعور کی عمر میں آ کے توڑتا ہے اپنے باپ کی فلسفی کو، اس کے بعد پھر ری اسمبل کرتا ہے اپنے آپ کو. کہاں سے کرتا ہے؟ دوستوں یاروں ماحول سے. جتنی پرسنالٹی میں طاقت ڈالی جائے گی نا، اتنے زیادہ وہ اپنے باپ کے فلسفے کو توڑ کے اللہ کے فلسفے تک جائے گا، یا جس کو بھی وہ صحیح مانتا ہے. اور جتنی زیادہ ویکنس، لو سیلف اسٹیم کی قوم ہوگی نا، ماں باپ بچپن میں ہی کانفیڈنس شیٹر کریں گے، اسکول کا ایجوکیشن سسٹم توڑ دے گا، تو وہ پھر کیا کرے گا؟ وہ اپنے دوستوں سے فلسفہ لیا کرے گا، اپنا تو بنائے گا ہی نہیں. اس کی تو سیلف اسٹیم ہی نہیں ہے، وہ تو اپنے ڈیسیژن نہیں لیتا، وہ ڈیپینڈنٹ ہے. تو جب بھی آپ یورپین فلسفی کے سجدہ گاروں کو دیکھیں گے نا، ان لوگوں کی آپ لو سیلف اسٹیم بھی دیکھیں گے، ان کے کمپلیکسز ہوں گے. پھر وہ لوگوں کو خوش کر رہے ہوں گے. ظاہر کس کو خوش کرتا ہے انسان؟ سب سے بڑی طاقت تو خوش کرتا ہے نا، تاکہ ادھر سے شاباشی مل جائے. سو just because they want good reviews in the Washington Post, they do a lot of bad things in Islamabad. It's a very common مطلب pattern، ہر ایک کا آپ دیکھیں گے. This is why I am not against people. I'm against people's philosophy. میں مسلمان ہوں، کسی بھی بندے سے نفرت نہیں کر سکتا، میں میرے اللہ نے منع کیا ہے، مگر ان کے غلط فلسفے کو غلط کہنا یہ پہلا اور اولین فرض ہے مسلمان کا. اور this is the reason why I'm openly saying names کہ سب کے سب فلسفے میں 2 نمبر لوگ ہیں. میں ڈیموکریسی کے خلاف، میں 2 نمبر فلاسفرز کی ڈیموکریسی کے خلاف ہوں، کیونکہ وہ عوام میں پھر نا، عوام ایک نیچرل کیمسٹری ہے ہماری، ہم اپنے لیڈروں کو کاپی کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو آپ دیکھیں کسی بھی 2 نمبر سوڈو انٹلیکچوئل کو لے کے آئیں جو اسپیشلی لیفٹ ونگ کے ہوں، وہ جسٹیفائی کرتے ہیں کہ یار ساحل صاحب آپ اتنی ایکسٹریم باتیں کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے 25 کروڑ عوام آپ کے انڈر آئے تو آپ کو کافی ساری چیزیں جو ہے نا حکمت کے تحت امریکہ کی ماننی پڑ جاتی ہیں، ورنہ بھوکے مر جائیں گے. مجھے سمجھ نہیں آتی جب بھی کسی ایران نے یا افغانستان نے، کتنے افغانستان کے بھوکے مارے انہوں نے، سارا کا سارا امریکہ خودکشیاں کرنے کے لیے اپنی آرمی کو ادھر بھیجتا رہا ہے، وہ تو ڈر کے مر رہے تھے ادھر. ایک قوم اپنا توق جب چاٹنا شروع کر دینا غلامی کا اور اس کو چمکانے کے مقابلے ہو رہے ہوں، تو یہ نہیں کوئی دیکھتا کہ توق پہننا ہی کیوں ہے، وہ دیکھتے ہیں توق کتنا چمکیلا ہے آپ کا. یہ توق اتارنے کی بات ہی نہیں ہوتی، توق کو چمکانے کے مقابلے کرتے ہیں لوگ. کو چھوڑنا نہیں ہے، وہ غلامی کے اندر ڈگریز لے کے آنی انہوں نے. سو میں فلسطین کی اس لیے مثال آپ کو یہاں پہ دے رہا ہوں کہ فلسطینی مر رہے ہیں، مگر 1 منٹ کا کوئی ایک نواز شریف ہے کہ عمران خان ایک زرداری چاہیے ان کو، اور وہ حکمت کے تحت ان کو تابع کر دے گا، مگر نہیں مان رہے نا، وہ کہہ رہے ہیں مر جائیں گے مگر 2 نمبری کے نیچے نہیں آئیں گے.
یہ لوگ 25 کروڑ عوام کے اندر رکھنے کے بعد، پاکستان دنیا کی سب سے جری آرمی رکھنے کے باوجود بھی ہم ایز اے قوم بلی کیوں ہو جاتے ہیں؟ وہ اس لیے ہوتے ہیں فلسفے میں بچپن میں کالک ڈال دی جاتی ہے بس. اور سیلف اسٹیم جس قوم کی لو نا، جس قوم کے مرد کی سیلف اسٹیم لو کی جائے، وہ پھر جسٹیفائی کرتا ہے. ظاہر ہے وہ اپنے آپ کو بھی تو اس نے ہیرو ثابت کرنا نا اپنی مووی کا، تو وہ ہر کھوکے پہ بیٹھ کے وہ والے فلسفے مارے گا. نوم چومسکی MIT کے لیکچر میں مارتا ہے فلسفے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کو جسٹیفائی کرنی ہوتی ہے اپنی وہ 2 نمبری، اپنا بونا پن اپنا جسٹیفائی کرنا ہوتا ہے کہ میں بہت اونچے قد کا ہوں. تو وہ پھر ادھر ادھر کی ہانکتا ہے. اور پھر جب کوئی سے کہو یار نبی علیہ السلام اکیلے شروع کیے تھے، علی بن ابی طالب دنیا کا سب سے غریب امیر المومنین اور دنیا کا سب سے جری امیر المومنین تھا، وہ کیسے ہو گیا؟ عمر الخطاب 3 درہم بینک بیلنس تھا اور پوری دنیا پہ حکمران تھا، کیسے ہو گیا تھا؟ بیکاز موت کا ڈر نہیں تھا، دنیا سے محبت نہیں تھی. اور اللہ تعالیٰ نے ان کی عمریں بھی دراز کی تاکہ کسی کو یہ نہ بہانا ملے کہ 20-20 سال کے شہید ہو گئے تھے. عمر بن خطاب بھی 63 سال کے شہید ہوئے، علی بن ابی طالب بھی 63 سال کے شہید ہوئے. اب یاد ہونا کہ کوئی ایسی کسر ہسٹری میں نکلتی ہو. تمام تر یورپینز، تمام تر افریکنز، تمام تر سینٹرل ایشینز اینڈ ایون ایشینز ور رننگ ٹورڈز دیز پیپل کہ ہمیں اپنے جیسا بنا لو. اب لیکن ان لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اتنی 1+1 کی ایکویشن ان سے سالو نہیں ہو رہی، بیکاز بیچ میں ایسی کوئی اپنا ڈر کو جسٹیفائی کرنے کی کنفیوژنیں ڈالی ہوئی انہوں نے، اور کوئی کنوینس نہیں ہو رہا. مطلب 12 سال کا بچہ کنوینس نہیں ہوتا لیفٹسٹ فلاسفی کے اوپر. رائٹسٹ فلاسفی، یہ مولویوں کی فلاسفی سے بھی کنوینس نہیں ہوتا، بیکاز ہمارا فلاسفی ٹھیک ہے. یہاں پہ فلاسفر 2 نمبر نکل آئے مولوی ہمارے، ان کی فلاسفی 2 نمبر آئے تو جتنے مرضی ایلوکوینٹ فلاسفر نکل آئے اسے فرق نہیں پڑتا. سو دس از اے پرابلم. ہماری مشین ٹھیک ہے، گاڑی ٹھیک ہے، ڈرائیور 2 نمبر نکل آیا، ان کی گاڑی 2 نمبر اور ڈرائیور بڑے اچھے ہیں. سو از اے پرابلم جو کہ ہمارا آج کل کا یوتھ جو ہے نا، اس لیے بیچ میں ڈسوننس کا شکار ہو جاتا ہے. میں نے آپ سے یہ بات کی تھی نا کہ مجھے عمران خان ایز اے پرسن، ایز این انٹینٹ، آئی ریئلی لو دس گائے. ہاؤیور جیسے ہی آپ اس فلاسفی کو اس پاور اس انسٹرومنٹ کے اندر ڈالیں گے تو سوری میں سسٹم سے ہاتھ اٹھا لوں گا، بیکاز میں جان کے عمران خان کی تعریف نہیں کرتا. اس سے ہوتا کیا ہے، یوتھ جو ہے نا، یوتھ وہ اس سسٹم کو ریکگنائز کر لیتی ہے. اور یہ ذمہ ہے مجھے ایز اے مسلم کہ میں کوئی ایسی بات نہ کر دوں جو بچہ سمجھے کہ ہاں اس کا مطلب ہے سسٹم ہی ٹھیک ہے. مجھے فیمس ہونا ہوتا نا تو میں اس وقت جب عمران خان کے جلسے ہو رہے تھے تو میں PTI کے خلاف بات نہ کرتا. اٹ واز اے ویری ایزی پلے فار می. دیر واز چلتی گنگا میں ہاتھ دھونا بہت آسان تھا، مگر جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے. بچے کو کنفیوز نہ کریں، فلسفہ غلط ہے. ڈیموکریسی ایز اے سسٹم فلاسفی رکھتا ہی نہیں، کوئی انسان اپنی فلاسفی رکھتے ہیں. اگر ڈیموکریسی ان کو دے دی گئی جو 2 نمبر فلاسفر ہیں، انہوں نے 2 نمبر فلاسفرز کی مطلب نسل پیدا کر دینی ہے، نسلیں پیدا کر دینی ہے. 100-200 سال تک وہ اس سسٹم کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے. حالانکہ مطلب مشین ہی غلط ہے، اس کو جتنے مرضی نئے پرزے لگا لو، وہ توق جو ہے ہی پہننا ہی نہیں چاہیے. توق جتنا مرضی چمکا لو، اس سے عزت نہیں بڑھنی آپ کی بلکہ غلامی اور ڈی